الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. موت ایک ایسا مضمون ہے جس سے کوئی ناواقف نہیں ہے، اور ایک ایسا مضمون ہے جس کو بار بار سنانا اور سننا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ لذات کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اس دنیا میں لگ کر ہم اس موت کو بار بار بھولتے ہیں، حالانکہ اس دنیا میں آنے کے بعد اگر کوئی کام بلکہ کاموں کی فہرست بنائی جائے، یہ دفتر جانا ہے، کاروبار جانا ہے، یہ بچے کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے، یہ بچی کی شادی کا نظام بنانا ہے، ایسے ایک فہرست مرتب کی جائے، لسٹ بنائی جائے، اور پھر اس کو کہا جائے کہ اب اس کی ترجیح بناؤ کہ اس میں سب سے زیادہ ضروری کام کون سا ہے، تو کسی کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ سب سے اوپر جو لکھا جائے گا وہ یہ کہ موت کی تیاری کرنی ہے۔ بچی کا بڑا ہو کر شادی ہونا یہ یقینی نہیں ہے، موت یقینی ہے۔ بچے کا تعلیم حاصل کر کے کسی جگہ پر کام کے لیے مضبوط ملازمت کا ملنا یہ یقینی نہیں ہے، موت یقینی ہے۔ میرا تجارت پر جا کر تجارت کی دکان، تجارت کا جگہ سنبھالنا یہ یقینی نہیں ہے، موت یقینی ہے۔ اسی لیے بار بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس کے بارے میں لکھا گیا، ان کے حالات لکھے ہیں، عجیب و غریب حالات ہیں۔ ایک تابعی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ام المؤمنین ہیں، ان کی گود میں پرورش پائی ہے۔ جب پیدا ہوئے تھے تو وہ جو کھجور چٹائی جاتی ہے، شہد چٹایا جاتا ہے، جس کو تحنیک کہتے ہیں، تو ان کی تحنیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی۔ بہت بڑے آدمی تھے۔ فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جس مجلس میں شریک ہو، موت کی بات ہو رہی تھی۔ کیا ہے، کیوں ہے ایسا؟ یعنی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اور اللہ کی شان، اللہ نے کچھ ایسے حالات بنا دیے ہیں اس دنیا کے اندر کہ سب سے زیادہ غفلت اسی سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ غفلت۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے، جب کسی کے جنازے میں جاتے اور لوگ کفن کر رہے ہوتے تو فرماتے کہ دیکھو دیکھو، کل کے مردے آج کے مردے کو دفنا رہے ہیں، کل کے مردے آج کے مردے کو دفنا رہے ہیں۔ ہم کل کے مردے ہیں، یہ یاد ہی نہیں رہتا، یاد ہی نہیں رہتا۔ اللہ نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے، امتحان گاہ ہے نا، امتحان گاہ ہے۔ موت کو
اتنا چھپا دیا چیزوں میں. ہاں یہ فلانا بیمار ہوا تھا، اس کو کورونا ہوا تھا اس لیے مر گیا، اس لیے مر گیا. ہاں یہ فلاں آدمی تھا، یہ سڑک پر جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اس لیے مر گیا. تو چونکہ نہ میرا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اور نہ مجھے کورونا ہوا ہے، لہذا مجھے تو مرنا ہی نہیں ہے. یہ خیال نہیں آتا. ہم نے شاید کبھی سنایا ہوگا، ہمارے ایک دوست حضرت کی، ہمارے ساتھی حضرت کے سے بیعت، بلکہ میں نے اور انہوں نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ایک ساتھ کی تھی. پھر وہ دبئی چلے گئے. تو ایک دفعہ جب آتے رہتے تھے، ایک دفعہ جب آئے میں نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ دبئی میں جو اتنی چکا چوند ہے دنیا کی، تو لوگوں کو کوئی موت بھی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ تو وہ سوچ میں پڑ گئے، اور سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہنے لگے کہ بھائی میں تو وہاں 8 سال سے ہوں، میں نے تو کوئی جنازہ ہی نہیں پڑھا. میں نے کہا آپ نے کوئی جنازہ نہیں پڑھا؟ دیکھا کہ دیکھا بھی نہیں. تو پھر اگلی دفعہ جب وہ چھٹی سے واپس گئے تو انہوں نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا کہ معلوم کریں. تو جب واپس آئے، جب اگلی دفعہ ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ میں نے معلومات کی، جہاں سے میں روزانہ اپنے کام پر جاتا ہوں اس سڑک کے ساتھ ایک دیوار ہے اونچی سی، اسی دیوار کے پیچھے قبرستان ہے، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ قبرستان ہے. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے کسی بستی، کسی محلے، کسی جگہ پر، فوراً اس کا جنازہ لے جایا جاتا ہے قبرستان. وہیں دھلائی، وہیں کفن دفن ہوتا ہے، وہی غسل، سب کچھ وہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہاں مسجد کے اندر نماز جنازہ کر کے وہی دفن کر دیتے ہیں. کہ نہیں، ہم نے معلومات کی، ہمارے ایک صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ بھائی فلاں کا جو ہے انتقال ہوا تھا، فلاں کے والد کا. تو جب تک اس کو پتہ چلا اور جب تک وہ پہنچا قبرستان، ان کے والد کی تدفین ہو چکی تھی. اگر موت اتنی چھپ جائے کہ آدمی کو 8 سال جنازہ ہی نہ پڑھنا پڑے، کسی کی موت دیکھنی نہ ہو، تو پھر وہ زندگی کیا زندگی ہوگی؟ خالص غفلت کی زندگی ہوگی. خیال پڑتے ہیں ایک دن اب نہ غفلت میں گنوانا ہے، ایک دن خدا کو منہ دکھانا ہے، ایک دن ایسی کچھ تھا، مجھے تو پوری طرح یاد بھی نہیں ہے. خدا کو منہ دکھانا ہے ایک دن. موت کیا ہے؟ موت تو میں نے جیسے عرض کیا کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن پھر بھی موت کے انکاری نہ ہونے کے باوجود بھی غفلت میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ موت کے بعد تھوڑی دنوں میں اپنا سگا بیٹا اپنے باپ کو بھول جاتا ہے. تھوڑی دنوں میں، زیادہ دن نہیں لگتے، تھوڑے دنوں میں. اور ہمیں اپنے دادا، وہ تو پتہ نہیں کب یاد آتے، اور ان کے ابا یعنی پردادا اور ان کے دادا کے دادا، یہ تو یاد ہی نہیں آتے. اتنی جلدی آدمی موت کو بھولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بعد کی زندگی کا دھیان نہیں ہے. موت کے بعد کی زندگی، ہم یہ سمجھتے ہیں فلانا مر گیا، مر گیا چلا گیا. اور دنیا میں کتنے کتنے مذاہب اور کتنے ملک ایسے ہیں جہاں یہی بات ہوتی ہے، مر گیا تو چلا گیا، ختم ہو گیا، کیا کریں. ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کے بعد کے حالات سنائے ہیں. اتنے سنائے ہیں، اتنے سنائے ہیں کہ یہ جو ابھی آیت میں نے پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ چھوٹی سی صورت ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، چھوٹی سی صورت ہے،
لیکن حدیث میں آیا اس کو پڑھنے کا ثواب آدھا قرآن پڑھنے کے برابر ہے. اور کیوں؟ اس کی وجہ یہی لکھی ہے کہ جو مضمون اس میں بیان ہوا ہے وہ آدھے قرآن میں یہی مضمون بیان ہوا ہے. مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد ایک پوچھ ہے، ایک سوال ہے، جس سوال کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے. لیکن دوستو غفلت میں آ جاتے ہیں. وہ غفلت کیسے ختم ہوگی؟ وہ غفلت ایسے ہی نیک ماحولوں میں بیٹھ کر ختم ہوگی. آدمی کو اس کی تیاری کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے. رات مجلس میں سورہ عصر کا تذکرہ آ گیا تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی ہے. زمانہ گزر رہا ہے نا، تیزی سے گزر رہا ہے. تو زمانے کی قسم کھائیے. ذرا بھی دیکھو پلٹ کر زمانے کو. فرعون کو سوچو، قارون کو، حامان کو. ہاں، کیسے بڑے بڑے جابر لوگ تھے، کیسے دولت مند لوگ تھے. زمانے کی قسم کھائیے. زمانہ کیسے کیسی چیزوں کو دکھا چکا تمہیں، اور سب کو قرآن نے نقل کیا. یہ وہ زمانہ جو تمہارا زمانہ ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو آئے تھے، ابھی تو اسکول کا زمانہ تھا، ابھی تو بچپن کا زمانہ تھا، ابھی تو محلے میں کھیلتے تھے. اب داڑھی سفید ہو گئی. ابھی تو ہوتا سب کچھ. یا عصر، عصر کا زمانہ، عصر کا وقت کیسی تیزی سے گزرتا ہے. اور اس اہم چیز کی یعنی زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے ان سارے انسانوں کو کہہ دیا کہ تم خسارے میں ہو. دل انسان لفی خسر، تم خسارے میں ہو، تم تو نقصان میں ہو. مگر آگے الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے. مکہ مکرمہ کے ایک عالم فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ نے 4 حصے کر دیے اس میں، 4 حصے کر دیے. کامیابی کے 4 سیڑھیاں بتا دی. الا الذین آمنوا، 4 آنا کامیاب. ابھی یہ 12 آنے ناکام ہے. یہ ابھی ایک سیڑھی پہ چڑھا ہے کامیابی کی. ابھی اس کی 3 سیڑھیاں اور باقی ہیں. الا الذین آمنوا. اب آمنو میں ہم مطمئن ہیں، ایمان والے تو ہیں، ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو رسول پر ایمان رکھتے ہیں. ہاں، اور کیا چاہیے؟ ہم تو فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں. اللہ نے نظام بنایا فرشتوں کا. ہم تو سارے رسولوں کو مانتے ہیں. ہم نے تو اللہ کی کتاب پر بھی ایمان رکھا ہے. ہاں، ہم مانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے. تورات، انجیل، زبور یہ اللہ کی کتابیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، ہم مانتے ہیں. لیکن دوستو یہ آمنو واقعی آمنو ہے یا صرف بول ہے؟ جیسے ایمان مفصل ہے، جب نے آپ سے ابھی عرض کیا آمنت باللہ و رسولہ، ان کے قرآن کی کتابیں، ان کے فرشتے، جو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. ایسی خالص اللہ پر ایمان کا بھی تو تذکرہ ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. اللہ رب العزت کو ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ رب العزت کو ہم نے کس طرح پہچانا؟ ہم اللہ کو اللہ کی صفات سے پہچانتے ہیں. حی، قیوم، رحمان، رحیم، ملک، قدوس، سلام، مؤمن، مہیمن، عزیز، جبار، یہ ہم اللہ کو اس کے چہرے کو نہیں جانتے.
اللہ کی شان کے جیسے لائق ہوگا وہ ہوگا، مگر ہم اللہ کی اس صفت کو جانتے ہیں کہ وہ سمیع ہے، کان نہیں ہے، سمیع ہے، سمیع سننے والا ہے. تو ہم بھی سنتے ہیں لیکن نہیں، اللہ سمیع ہے، ایسا سننے والا ہے، ایسا. ہم تو سامع ہیں نا، سن رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں نا، آپ سامع ہیں. اللہ سمیع ہیں، بہت زیادہ سننے والے ہیں. وہ ہر ایک کے زبان پر جو لفظ آتا ہے اس پوری دنیا میں اس کو ہر وقت سن رہے ہیں. اور حدیث قدسی میں جو آتا ہے کہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہوں. اور سارے سے مراد یہ نہیں ہے جو بھی پاکستان میں ہے، سارے سے مراد یہ نہیں جو ساری دنیا میں ہے ابھی، نہیں، جو ابتدا میں آدم علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے اور جو قیامت تک آئیں گے، وہ سارے ایک میدان میں جمع ہوں اور وہ سب کے سب اپنی اپنی زبان میں اللہ سے مانگنا شروع کرے. اللہ سب کی بیک وقت سنے گا، سب کی بیک وقت سمجھے گا، اور سب کو جتنا مانگا ہے اس سے 10 گنا دے، 100 گنا دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ پر ایمان ہے. یہ تو جس نے بولا، جس زبان میں بولا، ایک وہ بھی تو ہوگا جس کی کوئی زبان نہیں ہوگی، گونگا ہوگا، اس نے دل ہی دل میں بولا ہوگا، اللہ اس کو بھی سننے والے. ایسے سمیع ہے. اب تھوڑی سی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے، سیکنڈز کے لیے یہ سوچو کہ ہم اللہ سے دن میں کتنی مرتبہ بات کرتے ہیں. میں ان کا بندہ ہوں، میری ساری ضرورت وہ پوری کرتے ہیں. میں اللہ سے بات کتنی دیر کرتا ہوں؟ نہیں کرتا. میں تو جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بھی میں بات نہیں کر رہا ہوتا، میں بھی کہیں اور ہوتا ہوں، رٹے ہوئے الفاظ چل رہے ہوتے ہیں. میں تو جب دعا پڑھ رہا ہوتا ہوں، دعا کر رہا ہوتا ہوں، تو دعا بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں، رٹے ہوئے الفاظ پڑھ رہا ہوتا ہوں. وہ سمیع ہے، وہ میری ہر بات کو سن رہا ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ 24 گھنٹے میں میرا کھا رہا ہے، میرا پہن رہا ہے، میرے سے چیزیں لے رہا ہے، سب کچھ میں دے رہا ہوں، اور یہ 24 گھنٹے میں اس کے پاس اتنی فرصت نہیں، مجھ سے بات تو کرے. میں سمیع ہوں. میرے بات کرنے کے لیے اس کو موبائل پہ نمبر نہیں ملانا پڑے گا، موبائل چارج نہیں کرنا پڑے گا، اس کو میرے سے بات کرنے کے لیے کوئی نظام نہیں بنانا پڑے گا، اس کو میرے سے بات کرنے کے لیے میری طرف کسی 2-4 میل طے کر کے آنا نہیں پڑے گا. یہ جہاں بیٹھا ہے. میرے دوستو، جب ہے الا الذین آمنوا تو ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. کیسے ایمان والے ہیں؟ ہم کو اللہ کے سمیع ہونے پر اگر یقین ہوتا تو سارا دن ہم نے جو کچھ کہا ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ تو وہ ہے جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے. وہ سن رہا تھا اس کو. ایسے ہی بصیر، دیکھنے والا ہے، ایسا دیکھنے والا ہے، ایسا دیکھنے والا ہے، جس کو ہمارے تبلیغ کے ساتھی اکثر دہراتے ہیں، کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی چل رہی ہو، اللہ اس کے چلنے کو دیکھتے ہیں. اللہ اس کے چلنے کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے چلنے کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے کیے کو بھی دیکھتے ہیں. سارے دن میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کا خیال کتنے وقت میں ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو خانقاہوں کی محنت ہے، یہ کیفیت احسانی پیدا ہو جائے، ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہمیں 24 گھنٹے یہ احساس ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. بھلا بتاؤ، کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی غلط کام کر سکے گا؟ نہیں کر سکتا. کسی نے، دفتر والے نے بتایا کہ ہمارے دفتر کی الماری میں قلم، ربر، پینسل، کاغذ رکھے ہوتے تھے اور وہ مستقل چوری ہو جاتے تھے، یعنی کوئی لے جاتا. اور ہے یہاں اس طرح معاملہ کہ لوگ اس کا دھیان نہیں کرتے. تو کہنے لگے ایک دن میں نے
جو الماری کھول کے سامنے کی جگہ تھی وہاں بڑا بڑا سا لکھ دیا اللہ دیکھ رہا ہے، کہ اس دن سے چوری ختم ہو گئی۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مگر ہم غفلت میں ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ جب یاد دلایا جائے تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب نہ غفلت میں گنوانا ہے ایک دن۔ ایک دن، دن کس سے بنتا ہے؟ گھنٹوں سے۔ اور گھنٹے کس سے بنتے ہیں؟ منٹ سے۔ اور منٹ کس سے بنتے ہیں؟ سیکنڈوں سے۔ تو حضرت نے، خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن، تجھ کو جانا ہے ایک دن، تو ایک دن کی وجہ سے انہوں نے ایک دن کہہ دیا، ورنہ سچی بات تو یہ اب تو غفلت میں گنوانا ایک سیکنڈ، یہی سیکنڈ مل کر منٹ بنتے ہیں۔ اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو نہ صرف یہ کہ اعمال دیے ہیں، بلکہ اذکار دیے ہیں۔ اذکار، ہر وقت کی کچھ دعائیں ہیں۔ صبح اٹھے ہیں تو ابھی آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلی ہے، لیکن نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غفلت میں نہیں کھولوں آنکھ کھولنا، فوراً کہو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو کون سا اللہ؟ یاد تو کرو اس کی نعمت کو۔ اس وقت کیا نعمت یاد کرنے کی ہے؟ آنکھ کھلی ہے، اس وقت یہ نعمت یاد کرنے کی ہے کہ اے اللہ تیری مہربانی، تیرا شکر، تیری تعریف ہے کہ تو نے مجھے موت سے، یہ جو نیند تھی، موت کی ایک شکل تھی، اس سے تو نے مجھے زندہ کر دیا، جگا دیا۔ اور پھر اس پر چھوڑا نہیں ہے، یاد دلانے کی، غفلت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ غفلت سے باہر نکالنے کے لیے آگے ایک اور ٹکڑا لگا دیا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اس کے بعد وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو صبح صبح کہہ رہے ہیں جو تیری طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کا دن اللہ سے غفلت میں کیسے گزرے گا؟ اس نے تو کہا ہے کہ تیری طرف لوٹ کے جانا ہے، لوٹ کر جانا۔ ہم عیسائی والے نہیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری طرف سے ساری قربانیاں دینی ہیں، موسیٰ والے نہیں ہیں کہ یہ کہیں کہ ہم تو 2-4 دن وہاں جہنم میں رہیں گے، پھر ہم نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ کے بڑے عزیز ہیں، ہم تو فوراً نکل جائیں گے۔ یا ہم یہ نہ کہیں کہ ہم ہندوؤں کی طرح سوچیں کہ جی ہم یہاں سے ہیں تو پھر دوسرے جنم میں تو پھر دنیا میں آ جائیں گے، پھر گزاریں گے اچھی طرح۔ جو صبح صبح کہلوایا جا رہا ہے وہی نشور، لوٹ کر جانا ہے۔ لوٹ کر جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر حساب دینا ہے۔ اور حساب کس کو دینا ہے؟ جو ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ میں جب کسی اسپتال کے وہ جو کیا ہوتا ہے آئی سی یو سے دیکھتا ہوں تو یعنی یہ مریض بے حس و حرکت پڑا ہے، لیکن سامنے جو نرس ہے نا، جو آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے رکھا ہے اس کو وہاں کہ وہ دیکھتا رہے اس کو۔ اس کو خبر نہیں ہے لیکن اس کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ یہ درد سے اٹھا رہا ہے یا کس وجہ سے اٹھا رہا ہے۔ زیادہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ آ کر روکتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، ابھی زیادہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سوئی لگی ہوئی آپ کے ہے۔ اچھا، اور نہ صرف یہ، اس آدمی کو نہیں پتا کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، اس آدمی کو اس کی بھی خبر نہیں ہے کہ یہ جو میرے دل کے اندر دھڑکن ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ ہمارے دل کے اندر جو جذبات ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کو یاد نہیں ہے۔ نہ صرف ہماری حرکت کو دیکھ رہے ہیں بلکہ دل کی دھڑکن، نبض، اور جانے کیا 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 جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب چیزیں، وہ جیسے وہ آدمی آج دیکھ رہا ہے، تو سوچو اللہ اس طرح سے ہمارے اندر کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے جو دعائیں حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موقع موقع کی بتلائی ہیں، ان کو بھائی ہماری درخواست ہے، ہم خانقاہوں میں آنے والے ہیں، ہم اسی لیے آتے ہیں کہ ہم غفلت کی زندگی سے باہر آ جائیں، تو اس کی ترکیب بتلا رہے ہیں آپ کو کہ موقع موقع کی دعائیں سیکھی جائیں، یاد کی جائیں۔
جس کو یاد نہ ہو سکے وہ یہ دعائیں اپنے پاس رکھے. ہاں، دعاؤں کی کتاب، اس میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی، اور اس میں بہت موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے صبح اٹھنے کی دعا. بھئی آپ دعاؤں کی کارڈ بنا لو. آپ کو یاد نہیں ہوتا نا، کسی مولوی صاحب سے کہو لکھ دیں بھائی اس کو. لیکن اچھی بات تو کیا ہے، یاد کر لیں. جب آدمی کو ضرورت ہوتی ہے تو آدمی چیزوں کو یاد کر ہی لیتا. اور جو آپ سے درخواست ہے وہ یہ کہ ان دعاؤں کو یاد کرنے کے ساتھ ان کے معنی سمجھیں. یہ غفلت سے نکالے گی. جس آدمی نے دعا پڑھنی ہے، جس آدمی نے دعا پڑھنی ہے، کھانے کے لیے بیٹھے کیا دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں اور اللہ ہی کی برکت سے شروع کر رہا ہوں، اللہ اس میں برکت ڈال دے. یہی کھانا میرے لیے یا کسی کے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے. ہوا کھانا کھانے والا کھانا کھا رہا تھا، اب وہ ہڈی اٹک گئی. ہمارے شرف آباد میں جب رہتے تھے وہاں ایک صاحب کا قصہ ہوا تھا اور اس میں انتقال ہو گیا. بتاؤ. اب میں نے شاید بتایا، ایک صاحب نے کہا کہ ہم اپنے دوست کے گھر گئے تو اس نے بچہ باہر نکلا، اس نے کہا کہ ابا جو ہے وہ ذرا بازار تک گئے ابھی آتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں بھی ایسا ہے 15-20 منٹ میں آتا ہوں، تو ابا آئیں تو بتانا میں آیا تھا. اور میں نے دیکھا کہ بچہ جو ہے اس کے ہاتھ میں وہ مکئی کے دانے نہیں، وہ جو چھوٹے اس کے اوپر لوگ بھون رہے ہوتے ہیں اور پھر چھوٹی سی تھیلی میں خرید لیتے ہیں لوگ، تو مکئی کے دانے تھے اور وہ کھا رہا تھا. 15 منٹ کے بعد جب میں واپس آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں تو ہنگامہ ہوا ہوا ہے، کیا ہوا؟ تو کہا وہ بچے کا، کہتے ہیں بچے تو ابھی دیکھا تھا کہ ہاں وہ انتقال ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ کل وہ کھا رہا تھا، وہ ایک دم سے یہاں لگتا ہے تو حلق بند ہوتا ہے، سانس کی نالی بند ہوتی ہے، کھانا اندر جاتا ہے. وہ اس نے یوں کیا تو یہاں تو کوئی پیغام گیا نہیں دماغ کو، وہ حلق کھلا ہوا تھا، وہ سیدھا سانس کی نالی میں چلا گیا، انتقال ہو گیا. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. یہ کھانا کیا بنے گا؟ ارے جن لوگوں کے کھانے خدا نہ خواستہ وہ جو فوڈ پوائزن ہوتا ہے وہ بگڑ جائے، توبہ توبہ توبہ، وہ جو زہر بن جاتا ہے اندر جا کر، اللہ حفاظت فرمائے. کبھی زہر والا آدمی دیکھا ہے آپ نے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ دکھائے. ہسپتال میں کبھی کسی زہر والے آدمی کو دیکھو تو جس طریقے سے وہ اپنے ہاتھ پاؤں موڑ رہا ہوتا ہے اور اوف، دیکھا نہیں جاتا. کیا ہوا تھا؟ پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا جی فلاں جگہ سے کھانا لائے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اس میں چھپکلی تھی اندر، اس کو کھا گئے. اب وہ تڑپ رہا، پورا گھر تڑپ رہا ہے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اللہ تیری برکت چاہتے ہیں، اس کھانے سے مجھے وہ فائدے حاصل ہوں جو ہونے چاہیے. کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ میرا پیٹ بھر جائے گا، اس کی طاقت ملے گی. اس کھانے سے جو عضو بدن کے جو حصے ہیں ان کو جو چیز اس کھانے میں سے چاہیے، اللہ عافیت کے ساتھ وہی چیز اس جگہ پہنچے. اللہ آنکھوں کی چیز آنکھوں میں پہنچے تو طاقت ملے، آنکھوں کی روشنائی تیز ہو. اے اللہ پھر آنکھوں کی روشنائی تیز ہو تو میں ان آنکھوں سے تیرا قرآن پڑھوں. اے اللہ زبان تک جو پہنچے، اے اللہ وہ اچھی طرح پہنچے، زبان کو طاقت ملے. اے اللہ میں اس زبان سے تیری تعریف بیان کروں. اے اللہ اس زبان سے میں تیرا قرآن پڑھوں. دیکھو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب دعا اب پڑھیں تو اب یہ خیال آئے، اب کھانا ختم ہو گیا ہے تو اب کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر. اب کون سا اللہ، کس کو یاد کر رہے ہیں اس وقت میں؟ ہم سو کے اٹھے نہیں ہیں، ابھی تم نے کھانا کھایا. تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، ارے جس نے کھلایا، جس نے پلایا. ٹھیک. پھر اللہ کے نبی نے اس سے آگے ملا دیا. بات تو یہاں ختم ہو گئی تھی نا، اطعمنا وسقانا، اللہ کا شکر جس نے کھلایا، جس نے پلایا. اب یہاں پھر ملا، وہی وہاں وإلیہ النشور ملایا تھا، اب یہاں کیا ملا ہے؟ وجعلنا من المسلمین، اور مجھے فرما برداروں میں سے بنایا. اب جو طاقت ملے گی یہ تیرے خلاف استعمال نہیں کروں گا.
اب جو اس کھانے سے طاقت ملے گی، اس سے میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں تو تیرا فرما بردار ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، اسلام میرا مذہب ہے، میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، اللہ کے آگے سر جھکا دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، جتنی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو نہ صرف یاد کریں، میں نے پھر کہوں کہ یاد نہ ہوتا ہو تو کسی سے لکھوا لو، کارڈ بنا لو، اور اس کے ترجمے یاد کر لو۔ اور آسان ہے، طعام اطعمنا سکھانا، اس میں یاد کرنے کی بہت بڑی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ اس کو تھوڑے دنوں میں اس طرح سے دھیان کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، یہ آدمی غفلت سے نکل جائے گا۔ مفسرین نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو، ادعیائے معصورہ، جو مسنون دعائیں ہیں، ان کو مستقل ان کے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو ذکر کثیر والوں میں لکھ دیں گے۔ کیوں یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ بات اسی لیے کہی جا رہی ہے، جو اس کو پڑھے گا، دھیان کرے گا، تو ذاکر ہے نا، وہ تو یاد، وہ غفلت میں تھوڑی ہے، اس کو تو ہر وقت یاد آ رہا ہے اللہ۔ وہ تو سیڑھی چڑھ رہا ہے تو بول رہا ہے اللہ اکبر، وہ اتر رہا ہے تو بول رہا ہے سبحان اللہ، وہ تو جو کام شروع کر رہا ہے کہتے ہیں کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لو۔ ہم نے دیکھا ایک افسر ہیں ہمارے یہاں، جب میں نے ان کو دیکھا، جب وہ ان کے سامنے، ان کو دستخط بہت کرنے پڑتے، جب کاغذ آتا رہتا ہے اپنا دستخط کرنے سے پہلے بسم اللہ، وہ 10 10 20 20 پتہ نہیں، کبھی 50 50 100 100 جگہ دستخط کرنا، ہر دستخط میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ۔ تو یہ غفلت سے نکلنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ ہم دعاؤں کو وقت پر پڑھا کریں، بلکہ دعا وقت پر کیا کریں۔ دعا پڑھنے سے تو آدمی پھر وہ غفلت میں آ جاتا ہے، دعا کیا کریں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور کوئی دعا جو بھی آپ کے ذہن میں ہو، آپ اس کو دیکھیے گا، اس کے ساتھ اس طرح کی چیزیں لگی ہوں گی کہ جس سے اللہ یاد آئے۔ اور ویسے چونکہ ہم خانقاہوں والے لوگ ہیں، ہمیں ان اذکار کے علاوہ بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو وہ اذکار ہے جو کہ حضرت نے ہمیں تلقین فرمائے، درود شریف، استغفار، اور اللہ اللہ، اور لا الہ الا اللہ، اور مراقبہ۔ ابھی درود شریف ہر وقت کا ذکر ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اس کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں، تو تعداد بڑھائیے، لیکن پوچھ کے بڑھائیے، اور تعداد بڑھانے سے زیادہ کیا کیجئے، وہ جو میں نے ابھی کہا، دھیان جمائیے۔ پہلے اللہ 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 کر رہے تھے، اب کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، جیسے واقعی اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کا نام پڑھ نہیں رہے، لکھا ہوا ہے اللہ 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 اللہ، نہ، ہم تو اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اور میں نے شاید عرض کیا، حضرت یہاں وہ سیٹی سی تھی، وہاں بیٹھتے تھے اور ہم ادھر ذکر کرا رہے ہوتے تھے، اور وہ حیدرآباد سے ایک صاحب تشریف لاتے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے، اب تو مسجد بھی نہیں آ سکتے ہیں، پتہ نہیں زندہ بھی ہیں کہ نہیں، وہ یہاں سامنے، بالکل سامنے بیٹھتے تھے، اور جتنی دفعہ اللہ اللہ کہتے تھے وہ رو رہے ہوتے تھے، رو رہے ہوتے تھے۔ پتہ نہیں آپ حضرات کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ تو واقعی اللہ کو کہنا بے دھیانی سے، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، جو اب ان کے مواعظ میں موجود ہے، کہ اگر بے دھیانی سے بھی کہہ دیا تو فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اور مثال دیتے تھے کہ حج کے زمانے میں جب حاجی بہت سارے ہوتے ہیں، سعودی عرب کی دکانوں کے اندر جو رش بہت ہوتا ہے، اس کو کھانے کا ٹائم نہیں ملتا دکان والے کو، تو کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہ ذرا ایسا کرو میرے لیے سمولی لے آؤ، وہ جو لمبا والا بن ہوتا ہے اس کے اندر چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، کہتے وہ لے آؤ۔ اس کے بعد پھر وہ ہر گاہک کو، آنے والے کو چیز بھی دے رہا ہوتا ہے، اس سے پیسے بھی لے رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ سمولی دانت سے کاٹ کے کھا بھی رہا ہوتا ہے، اور وہ بے دھیانی میں کھا رہا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ یہ جو بے دھیانی میں کھا رہا ہے تو اس کا پیٹ بھر رہا ہے کہ نہیں بھر رہا ہے؟
تو جیسے بے دھیانی میں کھانے والے کا پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے نا، تو ایسے جو بے دھیانی سے اللہ کا نام لے لے گا تو فائدہ تو اس کو بھی ہے. لیکن جس مقصد سے ہم خانقاہوں میں، دیکھو نا آپ صبح صبح سردی کے زمانے میں یہاں آتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی چیز چاہتے ہیں تب تو آتے ہیں نا. کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، اللہ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم اللہ کے نام پر جمع ہو رہے ہیں، اللہ تو ہمیں کچھ دے. تو اس کے لیے درود شریف، استغفار، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ جمالی چیز ہے، ان میں جلال نہیں ہے. درود شریف اور استغفار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایک نشست میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. ایک دفعہ فرمایا کہ میں دن میں 100 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں. اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو لیا کام کرنے کے لیے، یعنی حمال تھا، وزن اٹھانے والا. تو اس نے وزن اٹھایا، میرے ساتھ گھر جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے الحمد للہ استغفر اللہ، الحمد للہ استغفر اللہ. ایک قدم اٹھایا الحمد للہ، ایک قدم استغفر اللہ، ایک قدم اٹھایا الحمد للہ، ایک قدم استغفر اللہ. تو اس سے پوچھا بھائی یہ تم الحمد للہ استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، میں کام کر سکتا ہوں الحمد للہ. پھر میں کہتا ہوں کہ ہو یہ تو ویسا جیسا شکر ہونا چاہیے ایسے تو ہوا ہی نہیں. یہ تو تھوڑا سا غفلت بھی آ گئی اس میں. تو میں کہتا ہوں استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. پھر میں کہتا ہوں اچھا استغفار تو کیا، لیکن ایسے استغفار کرنا چاہیے. لیکن نہیں، استغفار کیا، اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے استغفار کیا. تو میں فوراً کہتا ہوں الحمد للہ، اللہ تو نے توفیق دی. بس اس طرح الحمد للہ استغفر اللہ کر کے سفر طے ہو جاتا. تو ہم جو یہاں آتے ہیں اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہم نے آپ سے عرض کر دیا. تیسری جو یعنی درود شریف استغفار، اس کے ساتھ دعوت والے احباب جس کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو جو کہتے ہیں 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھنا، یہ بھی زبردست ذکر ہے. اور اس کے بارے میں شاید کئی دفعہ پہلے عرض بھی کیا گیا ہے کہ یہ اصلاً ان کا ذکر ہے جو جو حضرت جو اللہ جل جلالہ امن والہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں. حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو، اور فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پتلا بنایا، اس پتلا بنانے کے بعد جب ان کے اندر اللہ نے روح پھونکی ہے تو اس وقت انہیں چھینک آئی، تو اللہ نے انہیں سکھایا الحمدللہ. تو جو فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے تھے، وہ جب اللہ کے عرش کو اٹھانے کا موقع تھا اور ان سے وہ اٹھتا نہیں تھا، تو اللہ پاک نے ان سے کہا تھا کہ تم سبحان اللہ پڑھو تو اس سے ہلکا ہو جائے گا. تو انہوں نے سبحان اللہ پڑھا تو ہلکا ہو گیا. تو کہا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس عرش اپنے ان کے اوپر ہے اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب انہوں نے سنا کہ یہ آدم بنے، آدم کو پیدا کیا گیا اور ان کو چھینک آئی ہے اور ان کو اللہ نے الحمدللہ سکھایا ہے، تو کہ تو بڑا اچھا ذکر ہے. انہوں نے کرے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ. فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، حضور حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ فرشتوں کو حکم دیا کہ نوح علیہ السلام کو جا کر کے کہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں. تو انہوں نے، ان فرشتوں نے اس کو سن کر کے اس کو ساتھ ملایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جی فرشتوں کو کہ اسماعیل کو ذبح کریں، اور سارے آسمان پر کھلبلی کہ ابراہیم خلیل اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور کوئی حکم نہیں ہو رہا ہے. یہاں تک کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، وہ جو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا اور کوئی حکم نہیں ہے اور ایک بے چینی ہے. اتنے میں اللہ جب چھری رکھ دی گئی تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں پر مینڈا رکھ دو. تو جبرائیل علیہ السلام نے اس تیزی سے جنت کا مینڈا اٹھایا کہ وہ چھری رکھنے کے بعد ہٹا کر کے مینڈا رکھا گیا. تو فرشتوں نے کہا اللہ اکبر، ہم جس پریشانی میں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ اکبر. تو پھر انہوں نے عرض کے فرشتوں نے اس کو بولا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ سارا قصہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
کہ واقعی اللہ ہی ہیں بڑی قوت اور طاقت والے، تو فرمایا جبرائیل السلام نے کہ آج سے عرش والے فرشتوں نے اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لیا ہے۔ بہت مضبوط ذکر ہے۔ تو یہ اذکار ہمیں، پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، پڑھنے نہیں ہیں، ذکر کرنے ہیں۔ ذکر کریں گے تو یاد رہے گا، غفلت سے باہر آئیں گے، اور یہی مطلوب ہے، غفلت سے باہر آ گئے پھر مزے ہی مزے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية دائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے سارے گناہوں کو اے اللہ بغیر سزا کے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ نے اپنے ایک خزانے کی خبر دی ہے، اے اللہ وہ خزانہ ایسا ہے کہ آپ اس کی بدولت اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ خزانہ عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے۔ اے اللہ، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اے اللہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے بد اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں، ایک گناہ دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے۔ اے اللہ آپ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے خالص مہربانی سے، ہمارا حق نہیں ہے کوئی، ہم اس کا مطالبہ کر نہیں سکتے اپنی نا اہلی کی وجہ سے، لیکن اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ جو گناہوں کے منحوس اثرات ہمارے روح پر، جسم پر پڑے، اللہ ان کو صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اگر آپ نے صاف فرما دیا تو اے اللہ یہ گناہوں کی نحوست سے ہم بچ جائیں گے، ورنہ اے اللہ یہ گناہوں کی نحوست ہمیں عادت میں اور لت میں مبتلا کر رہی ہے۔ اللہ، اے اللہ جو گناہ ہے اے اللہ وہ سب عادت بن گئے، اللہ اپنے فضل سے ان گناہوں کے منحوس اثرات کو اللہ صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ وہ تمام صفات نفسی فرمائیے، اے اللہ جن صفات کو آپ پسند فرماتے ہیں، اے اللہ ان صفات کو ہم سے جدا کر دیجئے، ہم سے دور کر دیجئے جن صفات کو آپ ناپسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنا دھیان نصیب فرما دیجئے، ہر گھڑی ہر آن اے اللہ آپ کا ہو دھیان۔ اے اللہ اپنے فضل سے یا اللہ کیفیت احسانی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم یہاں خانقاہ میں اسی لیے آتے ہیں اللہ، ہم اسی لیے ان مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اللہ کہ تو ایک لمحے کو بھی ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹے نہیں اللہ۔ اللہ تیرا دھیان ہر وقت ہمارے سامنے ہو اللہ۔ اے اللہ اپنا ایسا دھیان نصیب فرما دے کہ ہم گناہوں کی طرف جا ہی نہ سکیں۔ اے اللہ اپنا ایسا دھیان نصیب فرما دے اے اللہ کہ ہر وقت نیکیوں کے پیچھے پڑے رہیں۔ اے اللہ دھیان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے غفلت والی زندگی سے باہر نکال دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنی کوششوں میں ناکام ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم سے نہیں ہو رہا، ہم سے نہیں ہو رہا ہے اللہ۔ آپ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنی طرف جذب فرما دیجئے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں اپنی طرف جذب فرما دیا اے اللہ تو شیطان اور نفس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اے اللہ جو ہمارے دین کے دشمن ہیں، جو ہماری دنیا کے دشمن ہیں، اے اللہ ان سب سے ہٹا کر اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اے اللہ ہم درخواست کر رہے ہیں اللہ، ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں اللہ۔ اے اللہ اپنے دین کے دشمنوں سے بھی اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اے اللہ ہمارے دین کے دشمنوں سے بھی اپنی پناہ میں لیجئے، ہماری دنیا کے دشمنوں سے بھی اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ ہم سب کی اللہ دنیا بھی بھلی بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری آخرت بھی بھلی بنا دیجئے۔ اے اللہ اس دنیا میں جو لوگ پریشان ہیں، جن جن مسائل میں ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے اللہ سب کے مسائل کو عافیت سے حل فرما دیجئے۔ اے اللہ تو سب کے مسائل کو جانتا ہے اللہ، اے اللہ وہ مسائل تیری ہی طرف سے ہیں، اے اللہ رحم فرماتے ہوئے ان مسائل سے سب کو آزاد فرما دیجئے۔
سب کے سارے مسائل کو حل فرما دیجیے اے اللہ۔ جو ہمارے جاننے والے لوگ ہیں اور جو دعا کرانا چاہتے تھے یا جنہوں نے دعا کے لیے کہا بھی ہے یا نہیں کہہ سکیں، ان کا حق ہمارے اوپر ہے اے اللہ۔ جس نے جیسے بھی اے اللہ دعا کی خواہش کو ظاہر کیا ہو یا خواہش پیدا ہو، یا اللہ سب کی ساری دعاؤں کو اور ساری امت کی ساری دعاؤں کو اللہ قبول فرما لیجیے اے اللہ۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے اے اللہ۔ جو مانگنا چاہیے تھا اپنی کمزوری سے، کم فہمی سے، ناسمجھی سے، جلد بازی سے نہ مانگ سکے اور ہماری ضرورت ہے، ہمارے فائدے کی ہے اے اللہ، بن مانگے نصیب فرما دیجیے اے اللہ۔ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے اے اللہ۔ اے اللہ، اے اللہ ہماری زندگی کو ایسے ہی عافیت کے ساتھ یا اللہ آگے گزروا دیجیے اے اللہ۔ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اہتمام کروا دیجیے اے اللہ۔ اے اللہ دین پر استقامت نصیب فرمائیے، اور اس طرح ہو اے اللہ کہ جب ہم آخری وقت ہو تو اللہ ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ اپنے پاس بلا لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔